آج اگر کسی سے پوچھا جائے میاں کیا حال ہے، وقت اچھا گزر رہا ہے، کہتا ہے جی جی اچھا گزر رہا ہے، اچھا گزر رہا ہے۔ صاحب یہ تو موت کے وقت ہی پتہ چلے گا کہ وقت نے تو کیا گزرنا تھا، ہم خود ہی گزر گئے۔ ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک غلام کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی بھی زمین کا دائرہ مکمل کر لے وہ زمین اسی کو دے دی جائے گی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص خوشی خوشی دوڑ پڑا، چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے ظہر ہو گئی۔ اسے خیال آیا کہ اب واپسی کا چکر شروع کر دینا چاہیے، مگر افسوس کہ لالچ نے غلبہ پا لیا۔ سوچا کہ تھوڑا سا اور بھی چکر کاٹ لوں، آگے بھاگتا رہا، دوڑتا رہا۔ پھر واپسی کا خیال آیا تو سامنے خوبصورت پہاڑ دیکھ کر اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لوں۔ الغرض واپسی کا سفر کافی دیر سے شروع کیا، کافی آگے جا چکا تھا۔ جب اس نے پیچھے کا سفر شروع کیا تو اس وقت کافی دیر ہو چکی تھی۔ جب پیچھے آنے لگا تو وہ جتنا تیز چلتا اسے پتہ چلتا کہ سورج بھی اتنا ہی تیز ڈھل رہا ہے۔ بغیر کسی سواری کے بھاگتا رہا، دوڑتا رہا کہ شام سے پہلے پہلے بادشاہ کے پاس میں نے پہنچنا ہے۔ اگر شام سے پہلے پہلے میں پہنچا تو تب یہ ساری جائیداد میری ہو جائے گی، یہ زمین میری ہو جائے گی۔ جب یہ زمین میری ہو جائے گی تو میں علاقے کا سب سے بڑا امیر بن جاؤں گا۔ یہ سوچتے سوچتے دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ درد سے پھٹ گیا۔ اب سینہ درد سے پھٹ گیا تھا مگر وہ تھا کہ دوڑے ہی جا رہا تھا۔ آخر جب سورج غروب ہو گیا تو یہ شخص ہانکتا ہوا بادشاہ کی چوکھٹ پہ آ گرا۔ اس کا جگرا تو ویسے ہی پھٹ چکا تھا مگر افسوس کہ اب دل کی دھڑکن بھی تیز ہونے لگی۔ یہ صبح سے لے کر شام تک بھاگنے والا، دوڑنے والا شخص شام کو جیسے ہی بادشاہ کی چوکھٹ پہ آ کے گرا تو گرتے ہی یہ شخص فوت ہو گیا۔ جسم سے روح نکل گئی، زندگی کا سورج ڈھل گیا۔ اب جس جگہ یہ شخص گرا تھا اسی جگہ ہی اس کی قبر بنائی گئی۔ بادشاہ نے اس کی قبر کے باہر لکھ دیا کہ اس شخص کی ضرورت بس اتنی سی جگہ تھی جتنی جگہ میں اس کی قبر بنی ہوئی ہے۔ اس کی جاگیر صرف اتنی ہی جگہ تھی جس جگہ میں اس کی قبر بنائی گئی ہے، باقی تو یہ خواہ مخواہ ہی سفر کرتا رہا، باقی تو یہ خواہ مخواہ ہی دوڑتا رہا، پھرتا رہا۔ اس کی جاگیر تو صرف 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے۔ ہائے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان کا ہر اٹھنے والا قدم اسے موت کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن حضرت انسان کہتا ہے میں تو بڑے نفع میں جا رہا ہوں۔ اے حضرت انسان، آج تیری زندگی کا جو دن غروب ہوا ہے یہ دوبارہ طلوع نہیں ہوگا۔ آج کا دن گزر گیا، اب جو دن باقی ہیں وہ گزریں گے۔ انسان ساری زندگی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میاں لوگ کیا کہیں گے، اور یار لوگ کیا کہیں گے۔ صاحب لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے غفلت کی نیند سو کر 70 سال کی عمر برباد کرنے والے، 70 سال کی عمر ضائع کرنے والے، اب تو جاگ جا۔ اور تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کا انتظام تو کرتا رہا لیکن افسوس آخرت کی کبھی بھی فکر نہ کی، آخرت کی کبھی بھی پرواہ نہ کی۔ اور تجھے پتہ نہیں ہے قیامت کے بازار میں نیک اعمال کے مطابق ہی مرتبے ملیں گے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو جزا ملے گی، اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر سزا ہی سزا، پھر شرمندگی ہی شرمندگی۔ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب جو دن باقی ہیں انہی دنوں میں اپنے کریم رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے، پکی توبہ کر کے اللہ کا محبوب بندہ بن جا۔ اگر 50 درہم سے 5 درہم ضائع ہو جائیں تو کتنا صدمہ پہنچتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 5 درہم ضائع ہو گئے۔ اور نادان، تو نے تو 50 سال کی عمر ضائع کر دی، ابھی تک تجھے خود پر افسوس کیوں نہیں ہوا؟ حکیم لقمان نے کہا تھا کہ گناہوں والی زندگی جینے سے تو بہتر ہے بندہ مر جائے، کیونکہ مرنا کوئی جرم تو نہیں ہے۔ اے بندے، اگر مردہ بول سکتا ہوتا تو چیخے مار مار کے تجھے بتاتا کہ ہونٹوں کو ذکر الہی سے بند رکھنے کا نقصان کیا ہے۔ ایک بوڑھا چیختا ہوا، چلاتا ہوا، دوڑتا ہوا ایک حکیم صاحب کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے حکیم صاحب مجھے دیکھیے مجھے کیا ہو گیا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میرے پاؤں کیچڑ میں پھنس گئے ہوں، اور جیسے میرے پاؤں کیچڑ میں پھنس گئے ہوں۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کہا بابا جی اب دنیا سے ہاتھ اٹھا لے، اس لیے کہ اس کیچڑ سے اب تو قیامت کو ہی نکلے گا۔ جس کیچڑ میں تیرے پاؤں پھنسے ہیں، جس بیماری میں تیرے پاؤں پھنسے ہیں، اب دنیا سے اپنا ہاتھ اٹھا لے، اب اپنے کریم رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے، اس لیے کہ اس کیچڑ سے اب تو قیامت کو ہی نکلے گا۔ صاحب ایک یہ جہان ہے، ایک وہ جہان ہے، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا ہے۔
اگر سانس چلتی رہی تو یہ جہان، اگر سانس رک گئی تو پھر وہ